شہیدوں کا سردار ہے میرا چچا. وہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا آواز دیتے ہیں. علی مرتضیٰ کو میرے آقا آواز دیتے ہیں. عبیدہ بن حارث کون ہے یہ؟ بن عبد المطلب. یہ حضور کے چچا دار بھائی، دو چچا دار بھائی ہے، ایک چچا ہے. یہ تین کو میرے آقا سید عالم آواز دیتے ہیں مطلع شفا ولی کے مقابل میں جانے کے لیے. حضرات کے آسان بات نہیں ہے کہ 40 سال کھیل کرنا جانتے تھے، آگے جانا چاہتے تھے، لیکن حضور نے یہ قربانی دے کر اعلان کیا کہ جب جان دینے کا وقت آئے گا تو میں اپنے جگر کے ٹکڑوں کو دے گا. جب قربانی کا وقت ہوگا تو میں اپنے جگر کو ٹکڑوں کو پیش کروں گا. اور مال و متا جب بانٹنا ہوگا، جان و مال و متا جب بانٹنا ہوگا تو کس کو دیا؟ تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے. یہ لفظ سنا آپ نے؟ قرآن کہتا ہے، آپ کے ساتھ یہاں موجود ہے. طلقاء کا لفظ قرآن نے دیا ہے، قرآن نے دیا ہے. فتح مکہ ہو گیا، فتح مکہ ہو گیا، فتح مکہ پر ہجرت ختم ہو گئی. اب معاملات اولین و سابقین تقسیم ہو گئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مجھے یاد آ رہی ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیف اللہ کا جسے لقب دیا جاتا ہے، سیف اللہ کا جسے لقب دیا جاتا ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف ہوتا ہے. عمار بن یاسر سے اختلاف ہوتا ہے. اسے مباشرہ، یہ وہ لوگ ہے مشاجرات جسے کہتے ہیں. صحابہ میں اختلاف ہو سکتا ہے، مشاجرات کہتے ہیں، ہو سکتا ہے، لیکن آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ خالد خبردار. جملہ بہت سنا آپ نے، لیکن کس کے بارے میں کہا گیا؟ کون کہے، کن حالات میں کہے، یہ بیان کرنا چاہیے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید کی صحابیت میں کوئی شک ہے؟ نہیں ہے. ارے خالد بن ولید تو وہ ہے جو صلح حدیبیہ کے بعد ہی ایمان لے آئے تھے. اللہ بھی فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں میں ہے. لیکن آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب تقسیم فرما دی ہے، ایسی تقسیم فرما دی ہے کہ آقا سید عالم کہتے ہیں خالد بن ولید سے، خالد تم نے میرے صحابی کے ساتھ جھگڑا کرا، تم نے میرے صحابی سے جھگڑا کیا. سن لو خالد، میرے صحابی کا ایک جو خیرات کرنا، ایک جو خیرات کرنا، ایک تمہارا حدیبیہ کے برابر سونا خیرات کرنا بھی کم ہے. اللہ کی بارگاہ میں میرے صحابی کا ایک جو خیرات کرنا ایسا ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں حضور نے ان کو صحابی کہا اور اس سے مخاطب ہو کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہہ رہے. اب پھر یہاں پر تو فتح مکہ ہو چکا ہے، فتح مکہ ہو چکا ہے. قرآن کا فیصلہ آ چکا ہے. آپ صاحب، قرآن کا فیصلہ آ چکا ہے. طلقاء کا اعلان ہو چکا ہے، طلقاء کا اعلان ہو چکا ہے. وہ طلقاء تھے جو حنین میں جاتے ہیں، طائف کے معرکے میں جاتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 12,000 کے لشکر کو لے کے جاتے ہیں. طائف والوں سے جنگ ہوتی ہے. آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرکار اس میں کامیابی و کامرانی ملتی ہے. اللہ نے اعلان کر دیا اس موقع پر بھی لوگوں کو اپنی کثرت پر کہیں نہ کہیں بھروسہ ہوا. 12,000 کا لشکر دیکھا تو مسلمان یہ سمجھنے لگے کہ اب ہم طاقت میں ہے، اب ہمارے لشکر کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. اللہ نے ایک ایسا زبردست ان کا امتحان لیا کہ تیر چلتے ہیں طائف والوں کی طرف سے، سارے مسلمان بھاگ جاتے ہیں. چند جانشار رک جاتے ہیں جس میں نام نمایاں طور پر اگر کسی کا ملتا ہے تو وہ علی کا ملتا ہے. جو نبی رحمت کو کبھی نہیں چھوڑے، جو وعدہ کیے تھے یا رسول اللہ میں وعدہ کرتا ہوں 12 برس کی عمر میں 12 برس کا بچہ وعدہ کر رہا ہے. ارے مکے کی سرزمین سے لے کر کوفہ کی مسجد تک دیکھ لو، کوفہ کی مسجد سے لے کر مدینے کی زمین پر دیکھ لو، مدینے سے لے کر کربلا دیکھ لو، کربلا سے لے کر آج تک دیکھ
200 اونٹ دے دیے، 1000 بکری دے دیے، بہت سا مال و متا دے دیا. کس کو دیا؟ لوقا کو دیا. کس کو دیا؟ تو لوقا کو دیا. کیا دیا؟ 1000 بکری دیے. کیا دیے؟ 200 اونٹ دیے. کیا دیے؟ بہت سا مال و متا دیا. باندھی غلام دیے. یہ لوگ لے کر چلے گئے. یہ لوگ لے کر چلے گئے. قربانی کی منزل آئی تو علی کو پیش کیا. قربانی کی منزل آئی تو اہل بیت کو پیش کیا. جب مال بڑھ رہا تھا تو بستی والوں کو بلا کر دیا. مال بڑھ رہا تھا تو قربا کو بلا کر دیا. اللہ کے لیے یہ میرے نبی کا کرم مزاج دیکھو، نبی کا انصاف دیکھو. نبی جس کو جو چاہیے تھے اسے وہ دیتے تھے. جسے جو چاہیے تھا اسے وہ دیتے تھے. تو لوقا میں سے ایک نے کہا اس دین میں بھی اپنا کوئی نقصان نہیں ہے. تو لوقا میں سے کسی نے کہا اس دین میں بھی اپنا کوئی نقصان نہیں ہے. ارے واہ، کیا سمجھا آپ نے دین کو؟ 200 اونٹ، 1000 بکری، یہ اس کو آپ نے سب کچھ سمجھ لیا. سب کچھ سمجھ لیا. یہی اس میں کامیابی و کامیابی سمجھے. اب مدینے کے لوگوں میں کچھ لوگوں نے انصار کے نوجوانوں میں سے کسی کی زبان پر یہ کلمات آتے ہیں. کہنے والوں نے کہہ دیا کہ نبی کے پاس جب مکے سے مدینہ آئے تھے قربانیوں کی ضرورت تھی تو ہم تھے. آج جب مال بڑھ رہا ہے تو مکے والوں کو دیا، مکے والوں کو دیا. یہ بات کہیں نہ کہیں میرے آقا تک پہنچ گئی. یہ بات کہیں نہ کہیں سے ہوتے ہوئے آقا سید عالم تک پہنچ گئی. اللہ اکبر. وہ منظر سے ہی دل تڑپ جاتا ہے. وہ منظر سے ہی دل تڑپ جاتا ہے. آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ سارا مال غنیمت ایک طرف ڈال دیا اور ریت کے ایک چھوٹے سے ٹیلے پر خود جا کر بیٹھ گیا. ایک طرف سارا مال ہے جس میں غلام ہے، باندھی ہے، اونٹ ہے، گھوڑے ہیں، بکریاں ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، سب کچھ مال ہے. اور ایک طرف حضور جا کر سامنے ٹیلے پر بیٹھ گئے. بولے کچھ نہیں، جا کر ٹیلے پر بیٹھ گئے اور سارے انصار کو بلایا. انصار آؤ، تم سے کچھ بات کریں گے. بولے آ گئے. بولے کیا تم نے کیا کہا؟ اب انصار تو بے قرار ہو گیا. رسول اللہ ہم نے نہیں کہا، ہم نے نہیں کہا، ہمارے کچھ نوجوانوں نے کہہ دیا، ہمیں معاف کریں. لیکن حضور نے کہا کہ بیٹھو بیٹھو. سب کو بٹھایا. اس ڈیرے پر میرے آقا سید عالم کی ذات ہے. انصار کو کہے کہ میں کہتے جاؤں گا، تم کہنا کہ ہاں، اور پھر تم کہنا میں کہوں گا ہاں. حضور سید عالم کہتے ہیں کہ تم لوگ پہلے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری قوم مجھے جھٹلا رہی تھی، تم نے میری تصدیق کی. میری قوم میرے قتل کی در پہ تھی، تم لوگوں نے مجھے وہاں پر عمل دیا. میری قوم مجھے اپنے شہر سے نکال دی، تم نے اپنے شہر میں مجھے جگا دی. یہ ساری باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک 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 کر کے گنایا. میرے پاس کچھ نہ تھا، مال و متا نہیں تھا، تم نے مجھے مال سے مدد کی. یہ سارے بیان کرنے کے بعد کہا کہ میں کہتا ہوں تم بتوں کی پرستش میں مبتلا تھے، میں نے خدائے واحد کی طرف تمہیں بلایا. تم کفر میں مبتلا تھے، میں نے تمہیں ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لایا، ایمان کی طرف لایا. یہ ساری باتیں بیان کی اور آپ نے فرمایا اب تمہارے سامنے دو چیزیں رکھی ہوئی. ایک اللہ کا رسول محمد بلا تعبیر ہو کے بیٹھے ہیں، چاہے تو اسے لے جاؤ. خود اپنی طرف اشارہ کر کے فرمایا چاہو تو یہ معلوم ہوتا ہے، معلوم ہوتا لے جاؤ. سارے انصار ایک زبان ہو کر کہے کہ ہمیں اللہ کے رسول چاہیے، ہمیں اللہ کے رسول چاہیے. یہ کہتے ہوئے حضور سید عالم کے ساتھ وہ خوشی خوشی مدینہ چلے. اور جو لوگ 1000 بکری 200 اونٹ پر بھی اس دین کی تعریف کرنے لگے، بولے یہ دین میں کوئی نقصان نہیں ہے، یہ ہے دولت. میرا عزیز آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں، آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاری ساریاں، علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی بہت سی باتیں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آج آپ کے درمیان میں آ گیا ہوں. توقع رکھتا ہوں کہ آپ پھر مجھے موقع عنایت کروائیں گے. آپ کے درمیان میں پھر میں حاضر رہوں گا اور پھر یہ گفتگو کو آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ پیش کروں گا. آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ فرمائی، آقا سید عالم کی پردہ فرمائی. اس موقع میں بہت سی باتیں ہوئی ہیں، وہ اہل علم کی تمہیں تو زیادہ مناسب ہے.
اہل علم کی سنت کو زیادہ مناسب ہے. بہت سی باتیں حضور کی پردہ فرمائی کو لے کر ہوئی. پردہ فرمائی سے پہلے بھی ہوئی, مثال کے بعد بھی ہوئی, پھر اس کے بعد میں سیدنا ابو بکر کی خلافت, پھر حضرت عمر کی خلافت, پھر سیدنا عثمان کی خلافت, پھر علی مرتضیٰ کی خلافت, پھر علی مرتضیٰ کی خلافت کے اندر جنگ جمل, جنگ صفین, جنگ نہروان. جنگ نہروان کا کیوں پیدا ہوئی جنگ نہروان؟ جنگ صفین سے بھی نہروان نکلتی ہے. کیوں نکلتی ہے کہ وہاں پر تحکیم کا مسئلہ آ جاتا ہے, وہاں سے خارجی فرقہ پیدا ہوتا ہے. یہ خارجیت آپ کے اطراف و اکناف میں نظر آ رہی ہے. آج یہ چولہے بدلتے جا رہے ہیں, نام بدلتے جا رہے ہیں, لیکن ان کے عقائد, ان کے نظریات انشاءاللہ تعالیٰ حیات وفا کی تو ہو سکتا ہے کہ حافظ صاحب کے پاس اگر اجازت دے دیں تو میں پوری بیان خارجیت کا تعلق آپ کو دے دوں کہ خارجیت ہے کیا, خارجیت کہاں سے نکلی ہے, کہاں ختم ہو رہی ہے, کیسے بدل رہی ہے دنیا میں. اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان خارجیوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے. ایک بار اللہ کے گھر سے بول رہا ہوں, اللہ کے گھر سے بول رہا ہوں, نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں خارجیوں کو جہاں دے تم قتل کر دو. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع مل جائے, خارجیوں سے آمنا سامنا ہو جائے تو میں خارجیوں کو قتل کروں گا, میں خارجیوں کو قتل کروں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے خارجی کو قتل کرو, قتل کرو, قتل کرو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا ارشاد ہے, ایک نہیں کئی صحابہ نے روایت کیا ہے, کئی صحابہ نے کہا ہے کہ ایک طرف مشرک سامنے ہو, ایک طرف خارجی سامنے ہو, تو مشرک کو خارجی کو قتل کرنا افضل ہے, خارجی کو قتل کرنا افضل ہے. اگر یہ بات کہوں تو پھر آگے کہیں گے کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں. میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں, میں قائم نہیں ہوں, میری روزی دین سے جڑی ہوئی نہیں ہے, میرا کوئی تعلق, میرا گزر بسر, میرا کھانا پینا دین سے جڑا ہوا نہیں ہے. میرے آقا کی نالین کا صدقہ ہے, میری گزر رہی ہے, میری گزر رہی ہے. اسی لیے میں حق بول رہا ہوں, سچ بول رہا ہوں. مجھے بھی مرنا ہے, مجھے بھی قبر میں جواب دینا ہے. میں کسی کلمہ کو قتل کرنے کی بات کرنے کی جرات نہیں کر سکتا, صرف اللہ کے رسول کی حدیث بیان کر سکتا ہوں. اللہ کے حدیث بیان کرنا اگر جرم ہے تو صحیح ہے کہ اگر میں یہ مجرم ہوں. اگر اللہ کے نبی کی حدیث بیان کرنا جرم ہے تو میں مجرم ہوں. اللہ کے نبی سید عالم کی حدیث بیان کر رہا ہوں. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خارجی کو قتل کرو. صحابہ کرام نے کہا ہے کہ مشرک کو اگر سامنے ہو تو مشرک سے زیادہ قتل کرنا خارجی کو ہے, اس میں افضلیت ہے. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ کیسے افضل ہو گیا, کیسے افضل ہو گیا خارجی کو قتل کرنا. اس پر آقا سید عالم کے صحابی کہتے ہیں کہ جب ہم کافر سے لڑتے ہیں تو اس کا مال غنیمت ملتا ہے, مال غنیمت ملتا ہے, مال متا ہاتھ آتا ہے. خارجی کو مارنے سے مال غنیمت نہیں لیتے, مال غنیمت ہمارے ہاتھ نہیں آتا. اس میں صرف جاتا ہے, جان جا سکتی ہے, عزت جا سکتی ہے, آبرو جا سکتی ہے. کیا پھر وہ قتل ہوگا یا ہم قتل ہوں گے, ہمیں سے کوئی ایک صورت نکل آئے گی. اس کے لیے اس کی افضلیت بتائی گئی ہے. حافظ کریم صاحب کے بعد انشاءاللہ میں جو بھی تاریخ ہے وہ تاریخ کو حاضر ہوں گا تو خارجیت کو ایک مستقل ہوں گا جمعرات کے دن انشاءاللہ تعالیٰ وہ ساری کیفیات مجھے بیان کر دوں گا. روزے کی کیفیت بھی ہے, آپ حضرات بھی ہیں, میں بھی ہوں. اسی لیے یہاں علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی شہادت 20 رمضان مبارک کو آپ پر 17 رمضان نماز فجر کو آپ جا رہے ہیں. عبد الرحمن بن عمر المعروف ابن ملجم, یہ پہلے مولا مشکل مشاہد کی خدمت میں رہا کرتا تھا. یہ جو چھوٹی کھوپڑی کے لوگ ہوتے ہیں نا, کھوپڑی چھوٹی جن کی ہوتی ہے, وہ علی پر بھی اعتراض کرنے لگے. بولے کہ اگر آپ تحکیم بنائیں گے, ایسا حکم بنائیں گے, ایسا ایک قائم ہو گئے, ابو موسیٰ اشعری آئے گئے, وہ عمر بن عاص آئے گئے, تو دونوں کے درمیان ٹھہرے گئے. لہذا انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں, اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں, فیصلہ کرنے والا نہیں. حضرت علی نے جواب دیا کہ دیکھو میاں بیوی کے درمیان یہ اختلاف ہو جاتا ہے تو اللہ نے فرما دیا ہے کہ ان کے طرف کے دو, ان کے طرف کے دو بیٹھ کر صالح ہوتے صلح کرتے ہیں. اور ظالموں تم لوگوں نے ہی اس معاملے میں شدت کی ہے کہ نہیں یار قرآن کے لوگوں میں اٹھا لیا. کہنے والے نے کیا کہا ہے, وہ ہے خاموش قرآن اور یہ قرآن ناطق ہے. وہ ہے خاموش قرآن اور یہ قرآن ناطق ہے. نہ ہو جس دل میں یہ اس میں نہیں قرآن کا رشتہ, نہ ہو جس دل میں یہ اس میں نہیں قرآن کا رشتہ. تو برادران عزیز,
سے نکلتے ہیں خالی کہ حضرت علی کو کفر کا فتویٰ دے کے نکل گئے، حضرت علی شیر خدا کو، اسد اللہ، اسد رسول اللہ کو کفر کا فتویٰ دے دیا۔ نبی کیا کہتے ہیں؟ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ کوثر پہ آ کے اس سے مل جا رہے ہیں۔ القرآن مع علی وعلی مع القرآن فرمایا، علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، علی حق، علی حق، علی حق۔ اور فرمایا، نبی نے فرمایا نہیں، تعجب سے کیا فرمایا؟ نبی نے فرمایا ہے، میرے آقا نے فرمایا ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ، ایک بات کہہ کے بات ختم کر دیتا ہوں، میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بات کر جا رہے ہیں، حضور ایک ام المؤمنین کے گھر آئے، باہر نکلے، صحابہ اکرام سے حضور کے ساتھ ہو گئے، صحابہ چلے جا رہے، چلے جا رہے، چلے جا رہے، میرے آقا کی نالین کا دستمال ٹوٹ جاتا ہے، میرے آقا کی نالین کا دستمال ٹوٹ جاتا ہے، آقا نالین چھوڑ دیتے ہیں، آقا پاک پیدا ننگے پیر جا رہے، صحابہ ساتھ ہو گئے، آقا نے کہا علی ذرا میری چپل درست کر دو، میری چپل درست کر دو۔ یہ باپ اور بیٹے کا رشتہ تھا، باپ اور بیٹے کا تعلق تھا۔ علی بیٹھ کے بیٹے تو کسی آقا کی نالین لے کر میرے آقا اپنے اصحاب کے ساتھ آگے بڑھ گئے، آگے بڑھ گئے، کچھ دور جانے کے بعد میرے آقا رک جاتے ہیں، بولے علی کا انتظار کریں گے، علی کا انتظار کریں گے۔ علی ہے کہ نبی کی نالین لے کر اس کو درست کر رہے، اس کو درست کر رہے۔ آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لوگوں، جیسے میں نے قرآن کو لے کر، قرآن کے قیام کو لے کر، قرآن کو قائم کرنا، قرآن کو نافذ کرنا، جیسے میں نے قرآن کے نفاذ کے لیے کافروں سے لڑا ہے، ویسے ہی میرے امت میں کا ایک فرد ہوگا جو قرآن کو لے کر منافقین سے لڑے گا، مسلمانوں سے لڑے گا، مسلمانوں سے لڑے گا، کلمہ پڑھنے والوں سے لڑے گا، قرآن کے قیام کے لیے جیسے میں نے کافروں کے قرآن کے قیام کے لیے لڑا ہے، ویسے ہی قرآن کے قیام کے لیے، قرآن کے نفاذ کے لیے مسلمانوں سے لڑے گا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ کیا وہ میں ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں ابو بکر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ کیا میں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ جو میری چپل بنا رہا ہے، میری نالین درست کر رہا ہے، وہ ہے، وہ ہے۔ صحابہ میں سے کچھ لوگ دوڑتے ہوئے علی کے پاس گئے، علی بس آخری مراحل میں درست کرنے کی نالین کو، جا کر کہنے لگے، علی علی بڑی خوشخبری ہے، نبی نے یہ کہا ہے۔ علی مسکرا رہے، تو صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ علی کو اس کا علم پہلے سے تھا، نبی نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ ارے وہ علی جس کو نبی نے ساری بشارتیں دے دی ہے، جیسے نبی قرآن کو لے کر لڑ رہا ہے، ویسے علی قرآن کو لے کر لڑے گا، لڑنے والا ہے۔ یہ نبی کی بشارتیں جس کے ساتھ ہو، اس کو لڑائی میں کوئی شک بھی ہو سکتا ہے، کہیں اسے کہیں کوئی شک و شبہ پیدا ہو سکتا ہے، اس کے حق ہونے پر کہیں اسے شک ہو سکتا ہے۔ ارے وہ تو دین کا قیام کر رہے تھے بھائی، اللہ کے لیے بہت سی باری باتوں کو سمجھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا۔ آپ حضرات سے ایک ہی بات کرنا ہے کہ اللہ کے لیے حق بولنے کی عادت ڈال لیں، حق بولنے کی عادت ڈال لیں، جو ہے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہوئے ان پر نازل کردہ کلام قرآن مجید، فرقان حمید کو پہنچانا ہوگا۔ اگر وہ تمہارے مسلک کو برابر درست ہوتی ہے یا مسلک کے خلاف کرتی ہے، موافق ہوتی ہے یا خلاف ہوتی ہے، اس کی ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہے، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہے کہ پہلے ایک مکتب فکر بنا لیا پھر قرآن حدیث کو تلاش کرنا لگے، پہلے اپنے نظر سے اپنے دل و دماغ سے ایک مکتب فکر بنا لیے، پھر اس کے بعد میں قرآن کو تلاش کریں کہ ہماری مکتب فکر کی تائید میں قرآن کی کون سی آیت ملتی ہے، آپ ذرا دے دیجیے، ہماری مکتب فکر میں کون سی حدیث ملتی ہے، وہ دے دیجیے، نہیں، بلکہ ہمارا دین، دین اہل سنت والجماعت کا جو قیام ہے، جو حق ہے، وہ خالص نبی رحمت کے لائے ہوئے دین خالص پر ہے، دین خالص پر ہے، دین خالص پر ہے، جو اللہ کے نبی سید عالم لے آئے ہیں۔ ہم حدیث چھپانے والوں میں سے نہیں ہے، ہم آدھی حدیث بیان کر کر آدھی حدیث نگلنے والوں میں سے نہیں ہے، ہم ہر وہ بات بیان کریں گے جو نبی رحمت نے بیان کیا ہے، ہر وہ آیت لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، امت مسلمہ تک پہنچائیں گے جو میرے آقا سید عالم پر نزول کی ہوئی آیتیں ہیں۔
قرآن کیونکہ عربی میں ہے اس لیے عوام الناس اس کو سمجھنے میں قاصر ہے، اس کو پہنچانا آپ علماء کی ذمہ داری ہے، آپ علماء کی ذمہ داری ہے کہ آپ قرآن پہنچائیے، قرآن کی فہم دیجیے گا، حدیث مبارکہ پہنچائیے گا، حدیث مبارکہ شان نزول بتلائیے گا، کن حالات میں قرآن نازل ہوا، کن حالات میں میرے آقا نے حدیث بیان کی، یہ ساری چیزیں بیان ہوگی تو انشاءاللہ تعالی عزیز المستعان لوگ اہل سنت والجماعت سے جڑیں گے، نہ کہ دور ہوں گے، نہ کہ دور ہوں گے بلکہ قریب آئیں گے آپ سے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کو قرآن اور حدیث بیان کرنا ہے، قرآن اور حدیث کی فہم بیان کرنا ہے، آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک بیان کرنا ہے۔ علی مرتضیٰ کا یہی معاملہ تھا کہ انہوں نے قرآن کو لے کر قیام کیا، قرآن کو لے کر ان ظالموں سے مقابلہ کیا، اور اس بدلے میں علی مرتضیٰ کو اپنی شہادت پیش کریں گی۔ علی مرتضیٰ کو کوئی معلوم تھا کہ یہ بار بار بتاتے ہیں کہ یہ سر کٹنے والا ہے، یہ داڑھی لال ہونے والی ہے، کب آئے گا وہ ظالم، کب آئے گا، میں تم سے اکسا گیا ہوں، میں تم سے بیزار ہوں، تو کب آئے گا اللہ کے نبی سید عالم کی بشارت پوری ہونی ہے، یہ داڑھی لال ہونی ہے۔ ایک مرتبہ کسی امیر صاحب نے کہہ دیا کہ جاؤ جا کر کہو کہ فلاں امیر کی فلاں گورنر صاحب کی موت واقع ہو گئی ہے۔ آخر لوگوں نے کہہ دیا اور 3 لوگوں کو الگ الگ بھیجا، آگے پیچھے مسافر آ رہے، آخر کہہ دیا کہنے والے نے کہ فلاں گورنر صاحب کی موت ہو گئی ہے۔ آپ نے کہا کہ نہیں ہو سکتی، پھر دوسرے نے آئے 2 دن کے بعد انہوں نے بھی کہا کہ میں فلاں مقام سے آ رہا ہوں، فلاں شہر سے آ رہا ہوں، فلاں گورنر کی موت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں ہو سکتی، پھر تیسرے نے آیا، وہ لوگوں نے لے کے آئے خوشی کے مارے میں بولا